وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 150 میں سورۃ المعارج آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 28 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین فی اموالہم حق معلوم. کلمت والذین کیونکہ لام پہ تشدید ہے لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت فی میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو لیکن اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اموالہم یہاں حرف المیم ہے اور اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. لام اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت حق حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. پھر حرف القاف ہے. قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا کریں گے اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر قاف کو پڑھنا ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید تنوین پیش کا ہے. پھر اس کے بعد حرف المیم ہے. کلمت معلوم میں میم حروف الادغام میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا لہذا ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. حق معلوم. کلمت معلوم میں حرف العین ہے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ اس حرف پہ جزم ہے لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ حرف اللام کلمت للسائل حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. معلوم للسائل. اور ہم کلمت معلوم پہ رکیں گے تو میم پہ جزم سے رکیں گے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. کلمت للسائل میں یہاں سین پہ تشدید ہے تو ہم سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت المحروم میں یہاں حرف الحا ہے لہذا ہم یہ حرف کو ظاہر کریں گے. کیونکہ را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین. کلمت یصدقون میں یہاں حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھنا ہے. دال پہ تشدید ہے لہذا ہم دال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت بیومی کے آخری میں میم کے نیچے زیر ہے لہذا ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت الدین میں
یہاں بھی حرف الدال پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ کلمت ہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے۔ کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ والذین هم من۔ کلمت عذابی میں یہاں با کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ربہم، یہاں کیونکہ را پہ زبر ہے تو حرف را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ با پہ تشدید ہے، لہذا ہم یہ حرف کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت ربہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مشفقون، یہاں بھی حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ربہم مشفقون۔ کلمت مشفقون یہاں شین پہ جزم ہے، لہذا ہمیں شین کو ظاہر کرنا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ کلمت ان، یہاں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں حرف النون کو دو حرف کے برابر پڑھنا ہے۔ کلمت غیر، حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں کیونکہ را پہ پیش ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت مأمون میں یہاں الف ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔